الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ نور میں اس سے قبل 4 احکامات کا ذکر ہوا اور 5واں حکم یہاں سے قصہ افق کی صورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. افق کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان، اور یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا. یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی کے اوپر، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں کے اوپر لگایا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہتان کا 10 آیات میں ذکر فرمایا، اور ان آیات میں ان بہتان لگانے والے منافقین کی مذمت فرمائی گئی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت اور عصمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا. تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی آسمانوں سے کیا گیا. اسے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے. افق کا یہ واقعہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر پیش ہوا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اس سفر میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. جب قافلہ کی روانگی ہونے لگی تو اس وقت ام المؤمنین قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی ہوئی تھی، اور آپ ابھی واپس نہیں ہوئی تھی کہ قافلہ روانہ ہو گیا. اور جو آپ کا کجاوا اٹھانے والے صحابی تھے، چونکہ آپ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا تو انہیں احساس تک نہ ہوا کہ آپ کجاوے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے آپ وہیں رہ گئیں. آپ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا، اس لیے آپ وہیں انتظار میں بیٹھ گئیں کہ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا تو ڈھونڈنے کے لیے واپس یہیں پہ کسی کو بھیجیں گے یا تشریف لائیں گے. بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہیں اور قافلے سے گری پڑی چیزوں کو اگر وہ ملیں تو اٹھا کر کے لے آئیں، تو وہ جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ام المؤمنین کو اس کے اوپر سوار کیا، اور ام المؤمنین سوار ہوئیں اور وہ راستے میں پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ مل گئیں. لیکن عبداللہ ابن ابی
جو مسلمانوں کا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا، اسے جب معلوم ہوا تو اس نے اور دیگر منافقین نے ام المؤمنین کے اوپر افتراء اور بہتان باندھا، ام المؤمنین پر تہمت لگائی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا برات کا اعلان ان آیات کے ذریعے سے فرمایا، اور آپ کے اوپر لگائی گئی تہمت کے بارے میں فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو ام المؤمنین کے اوپر لگایا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورتحال کے لیے اس صورت کے اندر پھر رہنما اصول بیان فرما دیے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ زنا کے الزام کی صورت میں اگر 4 گواہ پیش نہ کیے جا سکیں تو الزام لگانے والے کو جھوٹا شمار کر کے اسے حد قذف لگائی جائے، سر عام اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، تاکہ آئندہ کے لیے ایسی افواہوں اور الزامات کے پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور دوسروں کی کردار کشی کے ناجائز حرکتوں کا سد باب ہو سکے۔ دوسروں پر الزام لگانے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اس معاشرے میں بے حیائی کا حجاب اٹھ جاتا ہے جہاں دوسروں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور اسلامی معاشرہ کے ایک معزز شخص کی عزت کی پامالی اور کردار کشی کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ لہٰذا اگر بلا ثبوت ایسا کوئی الزام سامنے آئے تو یہ سوچ لو کہ ایسی کوئی بات اگر تمہارے بارے میں کہی جائے تمہارا رویہ کیا ہوگا، اور اس جھوٹے الزام کو اپنے بارے میں تم کس حد تک تسلیم کرو گے۔ اگر اپنے بارے میں تسلیم نہیں کرتے تو دوسروں کے بارے میں اس طرح تسلیم کر لینے کا کیا جواز ہے؟ تمہیں تو اس قسم کی باتوں کا تذکرہ بھی زبانوں کے اوپر لانے سے گریز کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ فحاشی اور عریانی کی باتیں پھیلانے والوں کے لیے دنیا میں کوڑوں کی شکل میں سزا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ کی شکل میں دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ واقع افق میں منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ سادہ لو مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی تھی۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقع افق پیش آیا تو آپ نے صدمے کی وجہ سے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مدد جاری رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جو لوگ اہل علم و فضل اور اہل خیر ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں، اور وہ رشتہ داروں کو جو ان کی امداد کرتے ہیں وہ امداد دیں، یہ نہ کہیں کہ ہم ان کی امداد نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور سابقہ معمول کے مطابق آپ نے ان کی مدد پھر جاری رکھی۔ اس کے بعد چھٹا حکم یہاں پر گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ کہ اجازت سے قبل سلام کر کے پھر گھر کے اندر داخل ہوا جائے۔ فرمایا کہ گھروں کی 4 قسمیں، ایک مکان تو وہ ہے کہ جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر داخلے کے وقت اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مکان وہ ہے کہ جس میں اس کے ساتھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، گھر کے دیگر افراد ہیں، رشتہ دار ہیں یا اجنبی ہیں، تو اس مکان میں جب داخل ہوں تو اجازت لے کر کے داخل ہوں، بیل بجا کر کے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے یا کھنگار کر کے، تاکہ گھر کے اندر موجود افراد کو معلوم ہو جائے کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے۔ اور تیسرے قسم کے مکانات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان کے رہائشی کون ہیں، کون لوگ اس مکان کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی ہے رہنے والا یا نہیں ہے، تو ایسے مکانات کے اندر بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ اور چوتھی قسم کے مکانات وہ ہیں کہ جو رہائش کے لیے نہیں ہوتے، جس طرح کے مساجد ہیں یا خانقاہیں یا مدارس ہیں، تو وہاں پر پھر فرمایا کہ اجازت لینے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7واں حکم یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دے دو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اس طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی چہرہ کھول کر کے وہ ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ مرد کے ذمے کام یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، عورتوں کی طرف نہ دیکھے۔ تو مرد کے ذمے یہ ایک کام ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور مرد کے مقابلے میں عورتوں کے پھر 2 کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی اجنبی مرد کی طرف نہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے چہرے کو چھپائیں، پردہ بھی کریں۔ پھر پردے کا حکم دیا کہ خاتون کا پورا جسم جو ہے وہ پردہ ہے، بوقت ضرورت شدیدہ وہ دونوں ہتھیلیاں اور چہرہ جو ہے وہ کھول سکتی ہیں، لیکن اگر سخت ضرورت نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر نہ کھولے، کیونکہ عورت کا چہرہ ہی حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے۔ تو عام حالات میں اس کو چھپانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 8واں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں تو ان کا نکاح کرو، اور ایسے ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو زنا اور بدکاری کا سدباب کرنے کے لیے فرمایا کہ
نکاح کو آسان کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ پھر اس کے بعد 9واں حکم جو ہے وہ لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے کہ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر فرما دیے کہ انہیں آزاد کرنا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا، اور ایک اہم ہدایت یہ کی کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ اور پھر 10واں حکم یہاں پر زمانہ جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ ور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جیسا منافق اس نے بھی اس طرح کی لونڈیاں پار رکھی تھیں، تو یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اور میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس گناہ کے فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم تو آزاد ہو، تمہیں بطریق اولا جو ہے اس گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔